السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم مسعود اور آج ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ ایک دور زرداری تھا، پھر شریفوں کا دور آیا اور آج ہینڈسم عمران خان کا دور ہے۔ ان تین ادوار میں قوم نے یا لیڈرشپ نے یا حکومتوں نے، بیوروکریسی نے، ٹیکنوکریسی نے کب کب زیادہ استفادہ کیا، کب کب کہاں کہاں صلاحیتیں بروئے کار لا کر کے وطن کو فائدے پہنچائے گے اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ اچھا، یہ ذرا بڑے سپیکٹرم پہ بات ہو گئی ہے اور ان سب باتوں کو، اس سب تجزیے کو اور اس سب پہ تھیسس کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا پروگرام کسی سنسنی پہ مبنی نہیں ہوتا اور نہ ہم کسی کو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گر گیا، وہ آ گیا، وہ چلا گیا، اس کی دھوم مچ گئی، وہ فلاں ہٹ ہو گیا، فلاں کی ریٹنگ یہ ہے، فلاں کی ریٹنگ وہ ہے، فلاں پسندیدہ لیڈر ہے، فلاں ناپسندیدہ لیڈر ہے اور فلاں غیر پسندیدہ لیڈر ہے۔ ہماری یہ منشا نہیں، ہماری منشا ہوتی ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے اساتذہ، ہماری بیوروکریسی اور ہماری لیڈرشپ اس بات پہ محض غور کریں۔ دیکھیں، جب ریسرچ آگے بڑھتی ہے تو آپ ہائپوتھیسس سے شروع کرتے ہیں اور ہائپوتھیسس بیس کرتا ہے انفارمیشن پہ۔ انفارمیشن آئی، ہائپوتھیسس آیا، پھر آپ کی ڈیڈکشن آئی، پھر ڈیڈکشن میں آپ کوئی انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کے بعد کسی تھیری پہ پہنچتے ہیں اور اس تھیری کے بعد آپ کے پاس کوئی لا آتا ہے۔ تو یہ ایک چین ریئیکشن ہے، ایک سوچ ہے جس کو مد نظر لے کر کے ہم نے آگے چلنا۔ کل بڑی تین بی زی یو کے دوست میرے ساتھ شام کھانے پہ تھے، ایک ڈین سے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طاہر سلطان، دوسرے سول انجینئرنگ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عابد لطیف صاحب، اور تیسرا میرے بڑے پیارے دوست فزکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین جو جوہری توانائی پہ ہمیں بطور فزسٹ بڑا بتاتے سمجھاتے رہے کہ گلوبلی ہم کہاں کھڑے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد صاحب۔ تو ایک ڈیبیٹ کھلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات شروع کی کہ ایک دور زرداری تھا، میاں صاحب کا دور تھا اور محترم عمران خان کا دور ہے، کہاں کہاں کیا کیا لیڈرشپ سے یا ٹیکنوکریٹ سے، بیوروکریٹ سے یا ہم عوام سے کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ ہم عوام سے غلطی جب ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم ووٹ سمجھ کے دیتے ہیں، سوچ کے دیتے ہیں، جذبات کی بنیاد پہ دیتے ہیں، تعصب کی بنیاد پہ دیتے ہیں یا مذاق کے طور پہ دے دیتے ہیں، سپرفیشیلی لیتے ہیں، ڈیپلی سوچتے ہیں اور کیا ہم کنونسڈ ہیں یا کہیں کہیں حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ۔ تو یہ ساری دیکھیں، پوری قوم کی اٹھان ہوتی ہے جب ہو، پوری قوم میں بناؤ آتا ہے جب آئے، لیکن جو لیڈرشپ کی غلطی ہوتی ہے وہ اٹھان میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر لیڈرشپ کی غلطی ہو تو پھر اقوام سزا پاتی ہے۔ لیڈرشپ کی غلطی ہو، لیڈرشپ میں صلاحیت نہ ہو کہ بند گلی میں سے راستہ بنائے، تو پھر اقوام کو بگاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی مختصر بات کریں گے، 6 to 7 منٹس میں کچھ سوالات چھوڑیں گے، بلکہ آج تو اگر میں اس پروگرام کو یہ نام دوں کہ سوال یہ ہے کہ تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مشرف صاحب جاتے ہیں، 2002 کا الیکشن کرواتے ہیں اور 2002 کے الیکشن کروانے میں کاف لیگ کو کامیاب کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر بطور صدر تو رہتے ہیں لیکن اس عوامی حکومت کو لا کر کے پھر جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید جب وہ 2002 چلا جاتا ہے، پھر 2008 آتا ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ 1999 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر کے مشرف صاحب آئے تھے۔ تو مشرف صاحب نے ایک ڈونگ رچایا کہ جناب یہ ڈیموکریسی آ گئی ہے، جینون ڈیموکریسی آ گئی ہے، اور مبصرین نے اسے وہ ڈیموکریسی قرار دیا جسے ہم انجینئر ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات کر دوں،
کچھ احباب کہتے ہیں کہ اگر مشرف صاحب جو روشن خیال تھے وہ کبھی آتے ضیائی دور میں، یعنی وہ مشرف ہوتے لیکن دور ضیائی میں ہوتے، جو بھٹو کو ختم کرنے کا، بھٹو کو شہید کرنے کا، پھانسی چڑھانے کا، تخت سے اتار کے تختہ دار تک پہنچانے کا تھا، تو وہ بھی اسلامسٹ ہوتے، یعنی مشرف جیسا آزاد خیال بندہ اسلامسٹ ہوتا۔ اور اگر ضیاء جو اسلامسٹ تھے وہ اگر 1999 میں ہوتے تو وہ روشن خیال ہوتے۔ اس پہ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طاہر سلطان نے کہا کہ بس یہ ثابت ہوا کہ ہم نظریاتی کم ہیں اور ضروریاتی زیادہ ہیں۔ بات تو دل کو لگی۔ خیر 1999 میں آنے والے مشرف پھر ڈونگ رچاتے ہیں 2002 میں، لیکن ایک اچھا بیچ میں بلدیاتی الیکشن ضرور دیتے ہیں، جو آج تک کے بلدیاتی جو پروگرام سامنے آئے ان میں سے دا بیسٹ ون ہے۔ 2008 میں نیا الیکشن ہوتا ہے، 2007 میں بے نظیر شہید ہوتی ہیں، پھر زرداری صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، تو زرداری صاحب پھر انہیں فارغ کرتے ہیں اور خود صدر بن جاتے ہیں۔ اب زرداری صاحب کو ہم نے چونکہ 3 حکومتوں کی بات کرنی ہے کہ زرداری صاحب کو کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا۔ دیکھیں زرداری صاحب نے NFC ایوارڈ میں اپنا اہم کردار ادا کیا، 18ویں ترمیم میں اپنا اہم کردار ادا کیا، پھر ایران کے ساتھ تعلقات میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں گیس بڑی سستی ملنے کے در پہ تھی، پیٹرول سستا مل جاتا، پائپ لائن کا معاہدہ ہو جاتا۔ سی پیک کے کم و بیش جو ریکگنائزڈ بانی ہے وہ آصف علی زرداری کو سی پیک کا گردانا جاتا ہے، اور واپس لینا گوادر کو، اور گوادر کی آج کل بہاریں ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنے والی ہے۔ تو یہ سارے تنخواہوں کا کوئی 100% کہتا ہے، کوئی 150% کہتا ہے بڑھانا، یہ زرداری صاحب کے دور میں تھا۔ یہ کچھ اچھائیاں ان کے حصے میں آئی۔ کرپشن کے الزامات تو ان کے حصے پہ یا ان پہ بات کرنا فیشن ہے۔ پاکستان میں 3 لوگوں پہ کالم لکھنا یا تبصرہ کرنا بڑا آسان ہے، پاکستان کے، پنجاب کے، یا کسی بھی ہمارے ہاں صوبے کی پولیس کے خلاف، اس کے علاوہ عدالتوں کے خلاف، تیسرا آصف علی زرداری کے خلاف۔ چیزیں اور بھی ہیں لیکن مجھے عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس پہ کالم فٹافٹ لکھا جاتا ہے، 1000-1500 لفظ آرام سے ہو جاتا ہے اور سارے مان بھی لیتے ہیں۔ یہ پاپولر بات ہوتی ہے عدالت، پولیس اور زرداری صاحب کے خلاف بات کرنا، اور یہ بدقسمتی ہوتی ہے۔ یہاں تعصب جو ہے اس کا بول بالا ہے، شاید عقل و دانش کا نہیں ہے۔ جہاں عقل و دانش اور ریسرچ ہوتی ہے وہاں میرٹس اور ڈی میرٹس آتے ہیں، کچھ خوبیاں آتی ہیں، کچھ خامیاں آتی ہیں۔ تو اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ بہرحال بات آگے چلتی ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ بہت تھی، ٹھیک نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب کے دور میں جو پیٹرول تھا، کوکنگ آئل تھا، مہنگا ترین دور تھا، ڈالر مہنگے ترین تھے۔ یہ چیلنجز ہیں، دہشت گردی تھی، ڈالر مہنگا تھا، کوکنگ اینڈ پیٹرول بہت مہنگا تھا عالمی منڈی میں، اور اس کے باوجود ترقیاتی کام بھی ہوتے ہیں، NFC ایوارڈ بھی ہوتا ہے، 18ویں ترمیم بھی ہوتی ہے۔ اور 18ویں ترمیم وہ جو ساری کی پوری اسمبلی، ورنہ آصف علی زرداری کی جو سرکار تھی گیلانی صاحب کی، اس میں تو اتنا دمخم اور اتنے اعداد نہیں تھے۔ آگے چلتے ہیں جیسی بھی حکومت ملتی ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، نواز شریف آتے ہیں، ڈیولپمنٹ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کیا، یہاں ایک لکی دور آتا ہے، ریکارڈ نیچے جاتا ہے، کوکنگ آئل ریکارڈ نیچے جاتا ہے، ڈالر ریکارڈ نیچے جاتا ہے، پیٹرول، اور یوں لکی دور شروع ہوتا ہے ہمارا 2013 کے الیکشن کے بعد، 2014 سے آن ورڈ۔ بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں، یونیورسٹیاں بھی بڑھتی ہیں، HEC کو بہت زیادہ فنڈز بھی ملتے ہیں۔ خرابیاں بھی ہیں جیسا زرداری دور میں تھی، اس میں بھی تھی، لیکن دونوں ادوار کو اب اکٹھا کر کے دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کا کام، آئینی کام، اور اکنامکس پہ اور خارجہ امور کے ہمارے بڑے اچھے کام آتے ہیں۔ اب دور ہے، چیلنج تھا، سب سے بڑا چیلنج میاں نواز شریف کو تھا جناب عمران خان کا، کہ 2013 میں ان کی حکومت بنتی ہے، 2014 میں دھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دھرنا سب سے بڑا چیلنج تھا میاں نواز شریف کا۔
اور میاں نواز شریف کا سب سے بڑا چیلنج اسٹیبلشمنٹ تھی. اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا جتنا زرداری کے یا بے نظیر کے ادوار میں جو اسٹیبلشمنٹ کا چیلنج رہا. خیر ہوتا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ لکیلی ختم ہو جاتی. بہت ساری بجلی اس حکومت کو دے کے جاتے ہیں نواز شریف. دہشت گردی 100% خاتمہ کر کے جاتے ہیں نواز شریف. تنخواہیں بڑھا کے جاتے ہیں. تعلیمی ادارے، سڑکیں اور بہت ساری چیزیں جو اب تک 3.5 سال میں ان کی شروعات کی ہوئی چیزوں پہ افتتاحی تقاریب پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کچھ کر کے جاتے ہیں. اوکے، ہم کہتے ہیں کرپشن کی، ہم کہتے ہیں 100 میں سے ہم انہیں 80 نمبر دینے والے تھے، 20 کرپشن کے کاٹ لیے، 60 دے دیے نواز شریف کو، تو پھر بھی وہ 60% فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتے ہیں. اگر ہم پیچھے زرداری کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی چلیں جی 25 نمبر کرپشن کے کاٹے 100 میں سے، اور بھی بے ضابطگیاں کاٹی، تو 55 مارکس تو وہ بھی لیتے ہیں جی زرداری کہتے ہیں. اب ہم لوگوں کو ہوگا کہ یار اگر 60% آپ 100 میں سے 60 مارکس، میرا ایک تجزیہ ہے نا جی، آپ چاہیں تو 10 دے دیں، آپ چاہیں تو 20 دے دیں، آپ چاہے 0 دے دیں، آپ چاہے مائنس دے دیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری بات حتمی نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری تو آج بات یہ سوال یہ ہے کہ یا ڈیبیٹ یہ ہے، اکانومسٹ، ماہر امور خارجہ، سیاسیات کے لوگ، سوشل سٹڈیز کے لوگ اس پہ ریسرچ کریں. کیوں نہیں پیپر آتے کہ کون سی حکومت نے چیلنجز کیا تھے، کیا کام کیا، کون سی حکومت میں. دیکھیں یونیورسٹیاں انڈیپینڈنٹ سوچ ہوتی ہیں. امریکہ کی ترقی کا راز یہی ہے نا کہ وہاں کچھ 5,500-6 ہزار یونیورسٹیاں، اور وہاں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں ہے پاکستان کی طرح. تو وہاں پہ آپ دیکھیں ترقی بھی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اپلائیڈ. تو یونیورسٹیاں کریں نا جی، کس کے کتنے چیلنجز تھے، کتنے تھے، کتنے نہیں تھے. خیر اب آپ کہیں گے جی نہیں صرف 55 نمبر، 5 نمبر کم نواز شریف سے. چلے ہم کہتے ہیں جی جناب 50 نمبر لے گئے آصف علی زرداری 100 میں سے، تو 55 میرے نزدیک ہے. تو 60 ہے تو کچھ لوگ جو نیوٹرل نہیں ہیں وہ کہیں گے جی میاں نواز شریف کے تو 75 ہے. تو ایک نیوٹرل رائے ہو سکتا ہے. میں بھی پورا نیوٹرل نہ، میں کہا کرتا ہوں یار جو جرنلسٹ ہے نا وہ بھلے ہی کسی کا ساتھ دے لیکن بولے سچ. کئی دفعہ ہم پہ یہ بھی الزام آتا ہے نا. خیر عمران خان کا دور آ جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہے؟ عمران خان کے دور میں پینڈیمک کا چیلنج آتا ہے. عمران خان کے دور میں بقول عمران خان پچھلی حکومت نے یہ کہہ دیا، یہ جو نفسیاتی مرض ہے اس کا چیلنج آتا ہے. عمران خان کے دور میں جو ناکامیاں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم لاکھوں نوکریاں، لاکھوں گھر بنا کے دیں گے، IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، جو مہنگائی ہو تو پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں جتنے الوژنز والے لوگ ہیں اور جو لوگ آج تک مانے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں بطور اپوزیشن لیڈر، اسد عمر کیا کہتے تھے، وہ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. کوئی بات نہیں بھائی، آپ اپنے علمی اعتبار سے گالیاں دیں، ہم اپنے تجزیاتی اعتبار سے بات کریں گے. ممکن ہے غلط ہو، آپ اپنا تجزیہ لیں. تو ہوا یہ کہ یہ جو عمران خان کا دور ہے، اب اس کی اگر مارکنگ کرنی ہے تو یہ بڑی پھر دل خراش ہوگی. دیکھیں چیلنجز تھے، دہشت گردی نہیں تھی، اکنامکس میں بہت چیزیں کی جا سکتی تھی. آپ چلے ہم کہتے ہیں جی آپ نے ایسا ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی جو 25 نمبر، 30 نمبر، 20 نمبر کاٹے نا پچھلی حکومتوں کے کرپشن کے، چلیں جی ہم کہتے ہیں زیرو کرپشن. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو کرپشن کی انتہا تک پہنچا دیا. انتہا یعنی پاکستان تو گولڈ میڈلسٹ ہے کرپشن میں اس دور میں. چلیں ہم کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ایجنسیاں جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں. خارجہ امور میں ہم فیل ہوئے، سعودیہ سے کبھی بنی، ملیشیا گئے، جانے کا وعدہ کیا نہیں گئے، کبھی نہیں بنی، ایران سے کبھی بنی، کبھی نہیں بنی، ٹرکی سے کبھی بنی. عجیب سے معاملات ہیں. چلیں ہم اس خارجہ امور کے بھی نمبر نہیں کاٹتے جو کہ کٹتے ہیں، لیکن ان ساری کٹوتیوں کے بعد پروگرس میں بہت کم نمبر جاتے ہیں. کتنے نمبر پروگرس میں دیں؟ ہم نے 40، 50، 55، 60 تک دیے ان کے اچھے کاموں کے جناب زرداری صاحب کو یا میاں نواز شریف کو، تو ادھر ہمارے پاس نہیں ہے. چلیں ہم پھر بھی 50% نمبر دے دیتے مجموعی طور پہ.
لیکن نا تجربہ کاری کے، جھوٹے وعدوں کے، یو ٹرن کے، اور لوگوں کے اپوزیشن کو ساتھ نہ لے کے چلنے کے، ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جو محترمہ، ان کے بھی بڑے لوگ تھے جن کی وجہ سے نمبر کٹتے ہیں، فردوس عاشق وان اور شہباز گل اور یہ جو چوہان صاحب ہیں، ان جیسوں کے ووڈا صاحب ہیں، زیدی صاحب ہیں، ان وزراء کی گفت و شنید کے نمبر بہرحال کٹتے ہیں، گورنر سندھ کی جو گفت و شنید ہے اس کے نمبر کٹتے ہیں، تو 50 دیے جاتے ہیں، صفائی کے بھی دے کے، ستھرائی کے بھی دے کے، اچھائی کے بھی دے کے، گالیوں سے بچنے کے بھی دے کے، تو اب آپ دیکھ لیجئے گا میرا تجزیہ کیا ہے اور میں کیا کیا رہا ہوں، اور آپ خود کچھ اچھا کہیں، مجھے سکھائیں، مجھے سمجھائیں، مجھے بتائیں، آپ کومنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم اپنا پھر وزٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم ریوائز کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ۔